السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیز ساتھیوں، 10 چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور ان پر کبھی بھی بھروسہ اعتماد نہ کریں، ورنہ آپ کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بقول کسی شاعر کے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ دین ہی ملا نہ دنیا ہی ملی، تو زندگی کس کام کی؟ اس لیے 10 چیزیں آپ غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، حاکم کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے بچتے رہیں۔ مطلب کہ اپنے حاکم، ادھیکاری، آفیسر کے سامنے زیادہ بلا ضرورت نہ جائیں۔ زیادہ جانے سے ہو سکتا ہے اس کا کسی اور وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے، اس کی دماغ میں الجھن پریشانی ہے اور وہ شکار آپ کو بنا دے، تو بقدر ضرورت حاکم کے سامنے جائیں۔ گھوڑے کی پچھاڑی کا مطلب گھوڑے کے پیچھے نہ بیٹھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ہی گھوڑا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ سمجھے کہ میرا مالک نہیں کوئی غیر ہے اور دھوکے سے غیر سمجھ کے لات مار دے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی بدتسی باہر۔ تو اس لیے عقلاء نے یہ لکھا ہے کہ حاکم کی اگاڑی گھوڑے کی پچھاڑی سے بچتے رہو، اسی میں خیر ہے۔ نمبر 2، لومڑی کی سادگی پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ وہ بے حد چالاک ہوتی ہے۔ جب کسی گرفت میں آ جاتی ہے تو سانس بھی روک دیتی ہے اور اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر دیتی ہے، اور انسان اس کو مردہ سمجھ کر اس سے ہٹ جاتا ہے اور پھر موقع پا کر کے وہ بھاگ جاتی ہے۔ اس لیے لومڑی کی سادگی پر بھی بھروسہ نہ کرو، بہت چالاک ہوتی ہے۔ بہت سے انسانوں میں لومڑی کی فطرت بھی ہوتی ہے، جب موقع دے کر سادگی اختیار کر لی، جب موقع نکلا تو بھاگ گئے۔ نمبر 3، مگرمچھ کے آنسو پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ مگرمچھ کے آنسو اس کی ذات میں، اس کی خصلت میں شمار ہیں۔ آپ اعتماد، بھروسہ، یقین نہ کرو کہ اس کے اصلی آنسو ہیں، اس پہ ترس نہ کھاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ، ورنہ نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے گا۔ نمبر 4، گرگٹ کے رنگ کے بدلنے پر بھی بھروسہ نہ کرو۔ تم نے گرگٹ دیکھا نیلے رنگ کا، آپ ڈنڈا اٹھا کر لائے مارنے کے لیے، تھوڑے آگے چلنے کے بعد اس نے اپنا رنگ بدل دیا، وہ نیلے سے ہرا ہو گیا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ گرگٹ نہیں ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یقیناً وہی گرگٹ ہے، لیکن اس کی فطرت ہے رنگ بدلنے کی، اس کو مار دیا جائے، اس کی فطرت ذات میں رنگ بدلنا ہے۔ بہت سے انسان کی فطرت بھی گرگٹ کی طرح ہوتی ہے اور ہر پل پہ رنگ بدلتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی اور ایسے گرگٹ سے بھی بچنا چاہیے اور اس کو مار دینا چاہیے۔ نمبر 5، کتے کی نیند پر بھروسہ نہ کرو۔ کتا سو رہا ہے، آنکھ میچ رکھی، آپ بھروسہ نہ کرو، اس کی آنکھ میچی ہوئی ہے تو سو رہا ہے،
اس کی فطرت میں شامل ہے آنکھ میچنا. آنکھ میچنے کے بعد بھی دیکھتا رہتا ہے. اس کے قریب سے مت گزرو. اگر تم قریب سے گزرے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی آنکھیں بند ہیں اور اس غفلت میں آ کر کے آپ اس کے قریب سے گزر گئے, وہ بند آنکھیں کے باوجود بھی دیکھتا ہے اور پیچھے سے آپ کے اس نے آ کر کے آپ کے کسی بھی جسم کے حصے پر اپنا قبضہ کر لیا اور کاٹ لیا, تو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نمبر 6, اپنی بیوی اور محرم کے علاوہ کسی بھی لڑکی یا عورت کی محبت پر اور اس کے آئی لو یو کہنے پر بھروسہ مت کرو, کیونکہ اس کی آئی لو ایک کے لیے نہیں ہوتی. اپنی بیوی اور محرم تو یقین کے قابل ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی یقین کے قابل نہیں. نمبر 7, چمچوں اور چاولوسیوں کی باتوں پر بھروسہ نہ کرو, کیونکہ چمچے اکثر دھوکے باز ہوا کرتے ہیں اور وقت پجاری ہوتے ہیں. ان کے لوٹوں میں تلی نہیں ہوتی, بے تلی کے لوٹے ہوتے ہیں. جہاں فائدہ دیکھا وہیں کے ہو جاتے ہیں. اس لیے چمچوں سے چاپلوس سے بھی بچتے رہو. نمبر 8, غداروں کی نیت اور طوائف کی وفا پر بھروسہ نہ کرو, کیونکہ یہ کسی ایک کے نہیں ہوتے. ابھی آپ کے ساتھ ایک کے ساتھ وہ چلا گیا, دوسرے کے ساتھ وہ چلا گیا, تیسرے کے ساتھ. اسی طرح غدار جس نے بڑی رقم دے دی اس کے گیت گانے لگا, اس سے بڑی کسی کی رقم دے دی اس کے گیت گانے لگا. تو یہ غدار لوگ ہوتے ہیں. غدار کی نیت پر اور طوائف کی وفا پر کبھی بھروسہ نہ کرو, کیونکہ یہ کسی ایک کے نہیں ہوتے. پہلے ساتھیوں, نمبر 9, کم ظرف کو زیادہ مقام دینے سے بھی پرہیز کرو, چونکہ کم ظرف اکثر زیادہ مقام دے دیا آپ نے تو بدلے میں ہمیں اور ہماری آنکھیں آنسوؤں سے اور دل درد سے بھر دے گا. اس لیے ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھ کر ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرو. جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر ہی اتار کر اس کے ساتھ رویہ سلوک کرو. کم ظرف کو زیادہ مقام دے دیا تو وہ اپنے مقام کو کھو بیٹھے گا, اس لیے اس کو زیادہ مقام دینے سے پرہیز کریں. نمبر 10, بخیل اور کنجوس سے سوال کرنے سے بھی بچو, کیونکہ بخیل کتنا بھی امیر دولت مند ہو, کتنے بھی عیش آرام ہو, وہ اپنی ہی دولت سے خدا راہ نہیں لے سکتا, زکوٰۃ صدقہ وغیرہ نہیں دے سکتا, غربا کے اللہ کی کمزور مخلوق کے وہ کام نہیں آ سکتا, تو تم کو کیسے دے دے گا؟ اس لیے بخیل کنجوس سے سوال کرنے سے بھی بچو. اپنی عزت نیلام نہ کرو, اللہ سے مانگو. جس خدا نے اس کو دولت دی ہے وہ خدا تم کی بھی دولت دے سکتا ہے. لہذا ایسی بخیل کنجوس سے جس کی ساری عزت اس کا دوسرا خدا اس کی دولت ہے, اس کے پاس اپنا سوال لے کر نہ جاؤ, ورنہ تم ایسا سے کمتری کے شکار بن جاؤ گے. بخیل کنجوس اس کو حب مال کی بیماری ہوتی ہے. مال کی محبت اور مال کی محبت کا مطلب موت سے غفلت. اسے یہ پتہ ہے کہ میں مروں گا نہیں, میری موت نہیں آئے گی. اگر موت سے اس کی یاد تازہ ہو جائے
اس کا دل موت سے زندہ ہو جائے، موت کو سے اس کی فکر ہو جائے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اپنی دولت کو اللہ کی مخلوق پر اللہ کے راستے میں لٹائے گا، کیونکہ ساری دولت، سارا مال انسان کے سانسوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سانس ختم ہوا، سانس نکلا اور ساری چیزیں اس سے بیگانہ ہو جاتی ہیں۔ کیسی دولت، کیسی عزت، کیسی شہرت، سب اس کے سانس تک ہے، سانس کے بعد اس کا کچھ نہیں۔ خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جائے گا۔ دوستو، کفن میں جیب نہیں ہوتی، اور دوستو قبر میں کوئی الماری بھی نہیں ہوتی، اس لیے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ کسی بخیل کنجوس سے کبھی بھی سوال کرنے سے بچو، تمہیں کچھ دے گا بھی نہیں، تمہاری عزت کو نیلام کر دے گا اس کے سامنے۔ جو وہ خود نہیں کھا سکتا، خود نہیں پہن سکتا، تو تم کو کیا دے گا؟ اس کی دولت کی مار اس کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ ساری دوائیوں میں، بیماریوں میں، دکھوں میں، تکلیف میں اس کی زندگی گزرتی ہے، چاہے کتنے بھی مال دولت اس کے پاس ہو، زندگی کے عیش آرام اس کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ بخل کنجوسی دور نہ کر دے۔ کیونکہ جس خدا نے اس کو مالدار بنایا، اسی خدا نے کسی غریب کو بھی غریب بنایا۔ کسی مالدار کو مال دولت دے کر کے اس کا شکر کا امتحان لیا، کسی کو غریب کو غربت دے کر کے اس کا صبر کا امتحان لیا۔ وہ خدا قادر ہے فقیر کو امیر بنا دے اور امیر کو منٹوں میں غریب بھکاری بنا دے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عزیز بھائیوں، اپنی عزت کو نیلام نہ کرو، بخیل کنجوس کے بالکل قریب نہ جاؤ، سوال اشاروں سے بھی نہ کرو۔ اس کی سب سے بڑی اللہ کی مار اس کو یہ ہوتی ہے کہ وہ خود نہیں کھا سکتا، طرح طرح کی اس کو بیماری اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ نمک کھائے گا، بلڈ پریشر بڑھ رہا، ہارٹ بڑھ رہا، چکنا کھائے گا، اٹیک پڑ جائے گا، میٹھا کھائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، کچھ نہیں کھا سکتا۔ ساری دولت سامنے ہے اور اللہ کے بندے اس کی دسترخوان پہ سب کچھ کھاتے ہیں۔ اس کے سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے اور مرتا رہتا ہے کہ میری دولت یہ لوگ کھا رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ نہ سمجھے وہ بات دوسری ہے، لیکن یہ بھی ایک دنیا میں اس کو ایک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بخل و کنجوسی سے حفاظت فرمائے۔ خدا نے دیا ہو اس کی زکات بھی ادا کرے، غربا کی امداد بھی کرے، صدقہ بھی ادا کرے، فطرہ بھی ادا کرے، ورنہ تو دوستو زندگی کی کا کچھ وقت کا پتہ نہیں ہے، بارات کب آ جائے۔ بارات آنی ضروری ہے، اس سفید کفن میں، اس سفید لباس میں، اس جوڑے میں سب کچھ جانا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ بارات آ جائے، بارات آنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو، اس میں ہماری خیر ہے۔ اور ان 10 چیزوں کو سننے کے بعد دھیان سے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اسی طرح کی میں پھر ویڈیو بنا کے ڈالوں گا آپ کے سامنے۔ بس اب بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج مولانا حفظ الرحمان عرف مولانا رحمانی، محلہ بخارا بجنور۔ خدا حافظ۔